من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اس اول نماز کے ذریعے لیسن نمبر 11 پارٹ 3 میں آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اے بی سی ڈی اچھا جی ادوار کا معنی بتائیے. ادوار مان والے دین کے ممکن بھٹکے ہوئے یہ دوسرا غلط کیا بھٹکے ہوئے گمراہ جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ فاتحہ. الفلاح الفلاح کامیابی. حی علی الفلاح وہ ہے آؤ کامیابی کی طرف. الفلاح پانی کامیابی. آتی نام اس کا اشارہ کر دو. جی ہم سب سوری آتی دے دے ہم کو. آج کا لیسن ہمارا اس لیسن میں ہم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اس میں گرامر ہمارے پاس ہیں ضربہ سمیہ حلیمہ اور عاملہ. کافی تعلیم میں چھوٹی کی ایک بات ہوگی. اور 16 نئے ورڈ ہیں جو اس لیسن میں آئے ہیں اور وہ قرآن مجید میں تقریباً 2000 مرتبہ آئے ہیں صرف 16 ورڈ. الحمدللہ سبق نمبر 11 کے اختتام پہ ہم ٹوٹل 131 سے پاس ہو چکے ہوں گے جو تقریباً 30,000 سے زائد مرتبہ آئے ہیں. الحمدللہ 30,000 ہم کراس کر چکے ہیں. 30,000 اگر پورے بھی نہیں آتے نا کچھ نہ کچھ ہمیں آتا ہے یہ 11 کلاسز پڑھنے کے بعد. الحمدللہ وہ گرو ہوئی کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چل گیا. یہ ہمارے ہوم ورکس ہیں. اچھا جی سورہ کلاس اس کا تعارف دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. اچھا یہ سب سے پہلے تو ابتدائی مکی صورت ہے. اس کے بعد یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت ہے. بہت چھوٹی ہے نا 4-5 آیات ہیں لیکن بہت اہم صورت ہے. اس کے بعد نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے. نماز میں زیادہ تر یہی ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. تو صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ چھوٹی ہے اور آسان بھی ہے. اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا ہے جو ہم آج کلاس میں دیکھیں گے اس کی کیا اہمیت ہے. نام جیسا کہ اس کا اخلاص ہے نام سے ہی واضح ہے یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اور لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں. یعنی کہ وہ جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کہ بھئی ہمارے تو معبود یہ ہیں اللہ العزیٰ مطلب ان کو وہ پوچھتے تھے تو آپ وسلم سے کہتے تھے بھئی تم جس کی طرف بلا رہے ہو بھئی معبود کون ہے وہ ہے کون کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتاؤ. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی سورہ اخلاص جس میں بتایا گیا تھا کہ معبود کون ہے کیا. تو یہ سورہ انتہائی قرآن کے برابر ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. باقی ہمارے مس کر رہے ہیں. روایت ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے. تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے. یعنی کہ قرآن کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے. جی سر قرآن میں کتنے پارے ہیں 30. اس کے 3 حصے کر دیں تو تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے 10 پارے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی ہم تیسرا حصہ کیسے پڑھ لیں ایک رات میں قرآن کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد. یہ صورت یعنی کہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سورہ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے یعنی 3 دفعہ پڑھنے سے پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی کہ 5 نمازیں ہیں نا اس میں فجر اور مغرب کے بعد پڑھنا 3 مرتبہ اور باقی جو 3 نمازیں ہیں ان میں ان نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ کوئی مشکل کام ہے. سورہ اخلاص ہم سب کو آتی ہے قل هو اللہ احد وہ والی صورت ہے. فجر اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار پڑھ لینا اور باقی نمازوں کے بعد ایک بار پڑھ لینا. تو ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے جو مکہ کے مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھئی آپ معبود کون ہیں. تو یہ صورت اس کا بہترین جواب ہے. توحید کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بہترین اور مختصر صورت ہے. کون سی سر آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح سورہ اخلاص. اچھا یہ اس کی تلاوت بھی ہم سنتے ہیں آواز میں سنتے ہیں. قل هو اللہ احد. قل
یعنی کہہ دیجیے. یہ کس سے بنا ہے جی؟ کالا ورڈ ہے. جیسے ہم نے پیچھے فعل پڑھے ہیں نا، کالا، یعنی کہ وہ فعل ہے ماضی والا جو کام ہو چکا ہے. یہ کالا یہ اسی سے نکلا ہے، کالا اس نے کہا. اسی طرح کالو ان سب نے کہا. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے اور فعل امر ہے. اب یہ اسی کی ایک صورت ہے. کل، یہ حکم دیا ہے، کل کہو، آپ کہو یا کہہ دیجیے. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح اس فعل سے نکلا ہے. بیسک جو ہے وہ کالا ہے، تو اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا. تو یہ کل آ گیا، یہ امر ہے، کہو، کہہ دیجیے. ہو اللہ، ان کے ہوا اور اللہ. ہوا وہی جو ہم اشارے کرتے ہیں ہوا ہوں والے. ہوا کا معنی وہ، اللہ وہ اللہ. احد، احد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایک واحد ہوتا ہے. جیسے واحد ہے یعنی کہ ایک، احد ایک اکیلا. ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ صرف ایک ہے. ایک تو ویسے اور بھی بہت سی چیزیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے لیے، لیکن عربی میں یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، احد. تو اس کا مطالعہ غور و فکر کے بعد دیکھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہے، اب وہ کس چیز میں ایک ہے. سب سے پہلے تو ذات میں ایک. ذات میں ایک کیسے ہے جی؟ دیکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو نہ ماں ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے. اس طرح ذات میں اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس کے بعد صفات میں بھی ایک ہے. صفات میں کیسے کہ اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی کہ اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا. یہ صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. اس کے علاوہ کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے جیسے کوئی بھی نہیں سن سکتا. وہ ہمیں پتہ ہے پوری دنیا میں کروڑوں مخلوقات ہیں، سب کو سنتا ہے، سب کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں سن سکتا جس طرح اللہ سنتا ہے. اس طرح صفات میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس کے علاوہ دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا. یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ پوری اس کائنات کو دیکھ رہا ہے، کتنی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس طرح. جتنی مرضی ٹیکنالوجی بھی آ جائے پوری کائنات کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ ہر بندے کو انڈیویجول دیکھ سکیں وہ کیا کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سانس لے رہا ہے. اس طرح نہیں کوئی دیکھ سکتا. جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے تو مدد نہیں کوئی کر سکتا اس طرح. تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس میں ایک ہے؟ ذات میں ایک ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ صفات میں ایک ہے. ذات میں ایک اور صفات میں ایک. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ واحد ہے حقوق میں، یعنی کہ حقوق میں ایک. وہ کس طرح ہے جی؟ یعنی کہ جس کی پوجا پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے. پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے. اس کے علاوہ حقوق میں بھی ایک ہے. حقوق میں کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں کہ جس کی پوجا پرستش کی جائے، یعنی کہ صرف اللہ کی پوجا کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. یعنی کہ حقوق میں واحد ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اختیارات میں بھی ایک ہے. وہ کیسے جی؟ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، تو اسے حلال نہیں کوئی کر سکتا. یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے. اس کے علاوہ کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں، یعنی جو بھی کائنات کے قواعد و ضوابط ہے نا، رولز اینڈ ریگولیشن، وہ صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. تو 4 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جی. دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، نمبر 3 پہ حقوق میں بھی ایک ہے، نمبر 4 پہ اختیارات میں بھی ایک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جائزہ لیجیے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی. ٹھیک ہے. تو ہم نے جائزہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، صفات میں، ذات میں، حقوق میں، اختیارات میں. لیکن اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنی بار اپنے نفس کی بندگی کی. کہ اذان ہوئی نماز کے لیے، ہم نے اللہ کی بات نہیں سنی، ہم نے اپنی شیطان کی سنی، لیٹے رہے، سوئے رہے، یا اپنے کام میں مصروف رہے، یا شیطان کی کتنی مرتبہ ہم نے اطاعت کی. اس کے علاوہ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے. وہ کس طرح بنائیں گے جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توحید کی دعا کرتے رہیں. ہم نے دیکھا تھا نا کہ شیطان کے خلاف یا اپنے نفس کے خلاف ہمارے پاس سب سے اسٹرانگ جو ویپن ہے وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو دعا.
دعا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ حفاظت مانگنی ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے. وہ ہم نے ساری 12 عادات سیکھی تھی، وہ بھی میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا جو 12 کی 12 ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. وہ سورہ فاتحہ کے مطابق ہیں، ہر آیت میں ایک ایک آیت عادت ہے، تو وہ ترتیب سے آپ کو یاد ہو جائیں گی تھوڑا سا اگر فوکس کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ تھوڑا فوکس، تھوڑی سی محنت کرنے کی وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ ہم پچھلی سلائڈ میں دیکھا ہے کہ آج جو لیسن کے بعد ہم بات سیکھ لیں گے نا، وہ تقریباً 30,300 ہیں سم تھنگ. تو الحمدللہ پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اب الحمدللہ ہم 30,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہیں. اگر پورے 30,000 گنتی کے چن کے نہیں بھی آتے نا، کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا الحمدللہ سے لیول اپ گریڈ ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اب تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، تھوڑی سی فکر بھی کرنی چاہیے. تو کل یعنی تبلیغ کیجیے. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا، کہہ دیجیے. کہنا کیا کہنا ہے؟ یہی کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنی ہے، تو یہی تبلیغ ہے. تو ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. علیم، اس کو آپ میرے ساتھ ریوائز کروائیں گے. کل کہہ دیجیے، وہ اللہ احد، ایک ہے. تو توحید کے اہم پہلو کون کون سے ہیں؟ ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ذرا، ذات میں، حقوق میں، صفات میں، سارے ہیں. زبردست. اچھا، اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، یا شیطان پر کنٹرول رکھتا ہوں. اگر یعنی کہ اس کے سنتا ہوں تو مطلب اسی کی عبادت کرتا ہوں. اس کے علاوہ اللہ الصمد، الصمد یعنی بے نیاز. اچھا، بے نیاز، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یعنی کہ کوئی بندہ عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بے شک. تو یہ وہی بات آ گئی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مطالعہ غور و فکر کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ یعنی کہ سمد بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، وہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو تصور کیجیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تھوڑا سا تصور میں لائیں نا، کتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، کتنے انسان ہیں، ان سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا وہ رب کا تصور لے آئیں کہ ہماری ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے. اس تصور کو ذہن میں رکھنا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور یہ دعا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور آگے بھی کر. اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، یعنی کہ اے اللہ صرف اپنا محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ رکھ. آمین. تو علم یعنی کہ جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہے ہم سب نے مل کے کرنا ہے، سیکھنا ہے اس کو. تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے شک. الصمد کا مطلب ہے جی زبردست. اچھا، لم یلد ولم یولد. لم ڈڈ ناٹ، سر نے گروپ میں ایک پکچر بھی بھیجی تھی ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ کا کنسیپٹ، وہ دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. لم ہے جی ڈڈ ناٹ یعنی کہ پاسٹ، جو گزر چکا ہے، ماضی ہے یہ. لم نہیں، اور لن، اگر لن آئے گا تو یہ ول ناٹ ہے، یعنی کہ ماضی میں آگے آنے والا ہے. تو لم یلد نہیں اس نے جنا، یعنی کہ اس نے نہیں جنا. ٹھیک ہے. اب یلد کیسے ہے جی؟ جیسے والد ہوتا ہے، یلد والد، یا والدہ والدین، اولاد ولادت میلاد. اس کے روٹ لیٹرس اگر ہم دیکھیں نا، جیسے لام دال، لام دال، اس میں بھی لام دال، تو یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں. تو یہ ہم اسے ادھر سے یاد رکھیں گے. نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لم یا الف، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا. یلد اور یولد، اس کا کنسیپٹ دیکھ لیں. ہم نے انگلش میں پڑھتے ہیں ایکٹیو وائز اور پیسو وائز، یہ وہی چیز ہے. یلد یعنی اس نے جنا، اور جب یولد ہو جائے گا وہ جنا گیا، یعنی کہ ادھر یہ ایکٹیو وائز ہے، اس نے جنا کام کرنے والا، اور یولد وہ جنا گیا، یہ پیسو وائز ہو جائے گا ادھر. ٹھیک ہے، یہ ایکٹیو بیسیکلی یہ یہی کنسیپٹ ہے جو ہم انگلش میں سیکھتے ہیں. تازہ غور و فکر کے بعد دیکھتے ہیں جی جنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. اس کا سر جنا جنا جنا. تو ہم یہاں پر یہ لفظ لکھ سکتے ہیں کہ نو سے پیدا کیا.
نہ نہ وہ وہ پیدا کسی سے پیدا ہوا ہے. تو بیسک کنسیپٹ اپنے آپ کو موو کرنے کے لیے اگر آپ یہی کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, بس چیز کو مقصد یاد رکھنا ہے. اچھا جی, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, بے شک. تو جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں, کیونکہ ایسی بات ہے تھک ٹوٹ جاتا ہے تو بچوں میں جاتا ہے دل پہ جانے کے لیے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور اس کا کام جاری رکھتے ہیں, یعنی کہ جو نسلیں چلتی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے, بے شک. نہ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بچے ہیں, نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے کہ وہ بور ہو جائے تو پھر دل پہ لانے کے لیے بچوں کے پاس جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اس کا کوئی سہارا بنے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ بے نیاز ہے, تو وہ تھکتا نہیں, نہ بور ہوتا ہے اور نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے, اس لیے اس کو کوئی باپ ہے نہ ماں, اور وہ ہمیشہ رہے گا, بے شک. اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے, جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ دنیا میں وہ عیسائیت ہی ہے, اس کے بعد پھر مسلمان ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ ان سب کا عقیدہ غلط ہے جو سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ تبلیغ ہی ہمارے ذمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کیونکہ نبی کو اب کوئی آنا نہیں ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس آیت کو پڑھنا ہے ہم نے, اور تبلیغ کرنے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ. علمو میرے ساتھ دہرائیں گے, لم یلد لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. اور نہ وہ جنا گیا. تو لم یلد لم یلد اس نے نہیں جنا. اے بی سی ڈی جی یہ زبردست, اس نے نہیں جنا. اچھا, ولم یکن لہ کفوا احد, ولم یکن, اچھا اس نے جوڑ کر وہ جو اچھا یہ اس نے پیدا نہیں کیا, اس نے نہیں جنا. اس نے پیدا نہیں کیا, اس نے نہیں جنا. یہ تھوڑا سا فرق آ گیا, وہی آپ کی بات. پیدا کرنا تو بیسیکلی یعنی کہ ایک پروسیس ہے, آپ سب کو پتہ ہے. جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے یا مختلف مخلوقات ہیں جو پیدائش آگے چلتی ہے تو نسلیں چلتی ہیں, تو اس میں نہیں جنا. بیسک سر اس کا یہی کنسیپٹ آپ ذہن میں رکھیں, جنا ہی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ورڈ ہو گیا. تو پیدا تو وہ یعنی کہ ہر مخلوق میں پیدائش چلتی ہے, جنتے وہ بھی ہیں, یہ ایک ہی مطلب ہے. یہ بہت زیادہ ڈیپ میں چلا جاتا ہے, تو ہم اس کو صرف یہ یاد رکھیں گے جنا, ٹھیک ہے. اس نے نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا, اس کو صرف ہم یہ یاد رکھیں گے. ولم یکن, لیکن ٹکڑے ہوئے ہیں نا. اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عربی کو ٹکڑے کر کے سیکھنا ہے. اب دیکھیں ٹکڑے ہم نے کر لیے ہیں, واہ الگ ہو گیا, لم الگ ہو گیا, یکون الگ ہو گیا. واہ یعنی اور, لم نہیں, ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے. یکون یعنی کہ ہے, اور اس کا یا اس کے لیے لہو, یہ وہی لہو ہم نے پہلے پڑھا ہے جی, کسی کو یاد ہے؟ جی بالکل, لہو کیا مانا تھا؟ اس کے لیے. لام لیے یعنی کہ الحمدللہ سے ہم نے یاد رکھا تھا, لیے لہم سب کے لیے, یہ وہی لہو ہے یعنی کہ اس کے لیے یا اس کا, ایک ہی مانا ہے. جیسے مثال بھی ہم نے یاد رکھی, لکم دینکم ولی دین, لکم آپ سب کے لیے, یہ وہی چیز ہے. کفواً, اچھا اس کے دو معنی ہیں, ایک تو ہمسر اور دوسرا برابری. کفواً جیسے ہم اردو میں بھی اکثر بات ہوتی ہے کہ رشتے طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی, بھائی لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان دونوں برابر ہوں, لیکن ادھر ہمسر اور برابری اللہ تعالیٰ کی کسی سے نہیں ہے, بے شک. تو احد یعنی کہ کوئی, اینی ون, جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی ایک یا کوئی, یہ وہ والا کوئی ہے. ابھی اس کا آگے مزید دیکھتے ہیں. قل هو اللہ احد, یہاں پہ جو احد استعمال ہوا ہے یعنی کہ ایک صرف اللہ کے لیے. اور دوبارہ ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی کہ کفوا کے ساتھ آ گیا تو مطلب یعنی کہ اس کا ہو گیا ایک اسپیسیفک کوئی, یعنی کہ کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. ادھر جو ہم نے احد پڑھا ہے اس کا کیا معنی ہے جی؟ اکیلا ہے. کفوا احد, کوئی نہیں اس کا ہمسر, یعنی کہ ادھر اس کا معنی ہوگا کوئی. یعنی مطالعہ غور و فکر کے بعد دیکھتے ہیں کہ دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے. تو نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ حقوق میں, اور نہ اختیارات میں. چاروں پوائنٹ یاد رکھنے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ واحد ہے. ذات, صفات, حقوق اور اختیارات. کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ اللہ کے علاوہ ہے جی کوئی اور؟
تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، تھوڑا سا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہوں، تو اس کے علاوہ کسی اور سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میں نے کسی بندے سے امید لگا رکھی ہو، یہ تو نہیں میں کرتا۔ تھوڑا سا اپنا احتساب اس چیز کا بھی ہونا چاہیے، اور کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمارا احتساب ہے نا، یہ تو ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ تو ادھر تو قل اللہ احد میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اختیارات میں بھی ایک ہے، تو اب ہم نے اپنا حساب کرنا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو محبت سے بار بار پڑھیے۔ لیکن ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور صورت پڑھتے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ کو فوکس کرنا ہے، جواب کیا ہے جی کہ میں اس کو بار بار نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت میں تمہیں جنت میں داخل کر دیا، سبحان اللہ، صرف اس سورت سے محبت ہے۔ یہ دیکھیں، نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، تو نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہم کو اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ محبت کس طرح آئے گی، نیچے کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں، ابھی وہ مشورے آگے آ جائیں گے، اس پہ تھوڑا سا اور فوکس کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ بھئی سورت کو یعنی کہ جیسے وظیفہ کرنا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے، روزانہ اتنے دفعہ پڑھنا ہے، یہ بات نہیں کہی گئی۔ بات ہوئی ہے کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے کیا ہوا جی، اس صحابی کو جنت ملتی ہے، تو ہمیں بھی اس سورت سے محبت کرنی چاہیے۔ اور وہ محبت کیا ہے جی، اخلاص ہے، سورت کا نام بھی اخلاص ہے، یہ کہ خالص ہونا، عقیدہ ہمارا خالص ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانیں۔ تو اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں، اب یہ ایک مشورہ اور ایک مثال ہے، یہ تعارف شروع ہو اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر ہوں یا کوئی مشہور کھلاڑی یا بہت بڑے افسر یا تاجر وغیرہ ہوں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر ضرور کرے گا، کیونکہ ایسی بات ہے جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں یا کسی دوست وغیرہ سے ملتے ہیں، اگر کوئی اس کا چاچا تایا یا کوئی کزن وغیرہ وزیر ہو یا کوئی مشہور کھلاڑی ہو یا کچھ بھی ہو، بڑا افسر ہو، تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی نا، اگر بات اس کے ریلیٹڈ نہیں بھی ہو رہی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات لے آئے گا، اچھا ہاں یار وہ سچی کو تمہیں یاد آیا، وہ جو ہے نا چاچو کا بیٹا، وہ وزیر ہے ادھر یار، بس بات کوئی اور آ رہی ہے نہیں، بس وہ مارنی ہے ایفیشنسی، تو یہ وہی چیز ہے، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چچا وزیر ہیں اور میرے بھائی فلاں افسر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے، وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا، اس طرح کی سورہ اخلاص میں کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے نا جی، بے شک، کیوں نہ ہم ان کے ذکر کرنے کے بجائے ہم اپنے اللہ کا ذکر کریں، کہ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نا اپنی گیدرنگس میں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، بجائے اس کے فضول گفتگو کہ بھئی ہم بلا وجہ وہ بات لے آئیں کہ اچھا یار وہ چچا جان ہے وزیر، ایفیشنسی مارنے کے لیے، تو ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اس سے کیا ہوگا جی، اس سے ہمارے اندر خود اخلاص پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، مقصد صرف یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ سر اجاز صاحب، سر طبیعت ٹھیک ہے سر آپ کی؟ جی ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے سر، آپ اگر جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں، چلیں ایزی ہو جائے، پیچھے پیچھے بیٹھ جائیے، یہ والی چیئر لے لیں، ایزی ہو جائے سب جوئی سنیں، بس ٹھیک۔ تو اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں سوائے اللہ کے۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا اور نہ آگے کبھی ہوگا، اس صفت پہ ہمارا ایمان ہے بے شک۔ شرک کی اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے، یعنی کہ شرک کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں صفات میں واحد ہوں، تو ہم نعوذ باللہ کچھ اور سوچنے لگتے ہیں، اللہ کے بجائے کسی اور سے امیدیں وابستہ کرنے لگتے ہیں۔ تو شکر کیجیے اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا، یعنی کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا، تو خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا۔ تو اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل، شوق، یعنی کہ وہی بات ہوئی ہے نا کہ مشورے بھی ملے ہیں کہ اپنے اندر اخلاص لے کے آنا ہے کس طریقے سے، محبت اور عظمت سے بھرا رہے، اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے،
में हमने देखा ना 150 करोड़ ईसाई, एक ह्यूज टारगेट हमारे पास पड़ा है, उन सब तक ये पैगाम पहुंचाना है। वो किसने पहुंचाना है? वो हमने ही पहुंचाना है, हम जैसे लोगों ने पहुंचाना है इंशाल्लाह। तो अलीमु इसको सीख लेते हैं कि एक दफ़ा मेरे साथ हो रहेंगे आप। वलम यकुन, और नहीं है, लहू, उसका, कुफुवन अहद, कोई हमसर। जी, मैं नमाज में सूरह इखलास पढ़ता हूँ, क्यों जी? ABCD, ज़्यादा जवाब भी हो सकते हैं। ये सारे हैं जी, छोटी सूरत भी है, नीला भी इससे खारिज होता है, और ये आसान भी है, सबको आती है, और एक तिहाई कुरान के बराबर है। सारे हैं। ऐसा आहद के दो माना हमने पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं? एक और जी, एक और कोई हमसर, यानी कि कुफुवन जब साथ लगा था तो कोई हमसर, एक और कोई। कुफुवन का तर्जुमा होगा, कुफुवन का तर्जुमा है माशाअल्लाह। और बराबर भी हमने पढ़ा था, दो माना पढ़े थे। अच्छा, ये देखिए पुलिस में भी इस तरह आ जाता है, अगर क्वेश्चन लिखा हो ना साथ लिखा हो अगर कि एक से ज़्यादा जवाब का इंतखाब करें, तो आप समझ जाएं कि इसका एक जवाब तो है ही है, दूसरा या तीसरा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। वलम या कुन, इसमें कितने अल्फाज हैं? टुकड़े यानी कि कितने हैं इसके? और कौन से? वालम या कुन, ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक किए हैं। और इस तरह के सवाल भी इसमें आते हैं कि कोई वर्ड आ जाता है, वो कहते हैं इसके टुकड़े करें, तो टुकड़े करने नहीं आने चाहिए। सूरह इखलास की मोहब्बत में एक सहाबी को ABCD जन्नत में जाता है। अच्छा, और भी मोहब्बत की वजह से क्या था, हमने सीखा था कि वो उसे हर रकत में पढ़ा करते थे, हर रकत में पढ़ने पर उबारा, यानी कि मोहब्बत थी तो उनका दिल करता था ना भाई मैं इसी सूरत को हर रकत में पढ़ूँ, और इसी वजह से जन्नत में भी वो दाखिल हो गए। तो इसकी तिलावत मैं कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। थोड़ा सा तसव्वुर और एहसास के साथ अब आपने इसे देखना है। तो कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, अल्लाह एक है। और वो सारी पीछे इमेजिनेशन शुरू होनी चाहिए कि ज़ात में, सिफ़ात में, इख्तियारात में, हुकूक में। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, ना उसे नींद आती है, ना ऊँग आती है, ना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। और लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया और ना उसने किसी को जना। और वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी कि तर्जुमा अगर हमें आ जाएगा ना इसका, तो सारी इमेजिनेशन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी हमारे माइंड में। तो हम लेते हैं ब्रेक, फिर हम पढ़ेंगे ग्रामर।